بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکیر الحدیث کے سلسلے میں معارف الحدیث کتاب الرقاق کی حدیث نمبر 59 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کی حدیث کا عنوان ہے، اس امت کی صلاح کی بنیاد یقین اور زہد ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضی۔ روایت ہے عمرو بن شعیب سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد شعیب سے، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے دادا عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کی پہلی نیکی اور بہتری یقین اور زہد ہے، اور اس کی پہلی خرابی بخل اور دنیا میں زیادہ رہنے کی آرزو ہے۔ اسے معارف الحدیث نے شعب الایمان للبیہقی کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ تشریح میں فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس امت کی صلاح و فلاح اور اس کے کمالات و ترقیات کی بنیاد اس کی دو صفتیں ہیں، ایک یقین اور دوسری زہد۔ اور جب امت میں بگاڑ شروع ہوگا تو سب سے پہلے یہی دو صفتیں اس میں سے جائیں گی، اور ان کی ضد بخل اور دنیا میں زیادہ رہنے کی آرزو آئے گی، اور اس کے بعد خرابیوں اور برائیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور امت برابر گرتی ہی چلی جائے گی۔ شارحین نے جیسے کہ لکھا ہے، اس حدیث میں یقین سے مراد خاص اس حقیقت کا یقین ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ کسی کو ملتا ہے اور جو اچھی یا بری حالت کسی پر آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ کے فیصلہ سے آتی ہے۔ اور زہد کا مطلب جیسا کہ پہلے بھی معلوم ہو چکا ہے، یہ ہے کہ دنیا سے دل نہ لگایا جائے اور اس کی ناپائیدار لذتوں اور راحتوں کو مطلوب و مقصود نہ بنایا جائے، اور اس یقین اور زہد کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے حاصل ہو جانے کے بعد آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور اعلیٰ مقاصد کے لیے جان و مال خرچ کرنے میں بخل نہیں کرتا۔ یعنی صاحب یقین اور زاہد کے لیے کسی اچھے مقصد کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ مال خرچ کر دینا اور خطرات میں کود پڑنا آسان ہو جاتا ہے، اور یہی مومن کی ساری ترقیوں کی کنجی ہے۔ اور جب مومن ان صفات سے خالی ہو جائے، یعنی بجائے اللہ تعالیٰ پر یقین کے اس کا یقین اپنے مال پر ہو جائے، اور وہ سمجھنے لگے کہ اگر مال میرے پاس ہوگا تو زندگی اچھی گزرے گی، اور مال نہ ہوگا تو میں تکلیفوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو اس میں ضرور بخل پیدا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جب زہد کی صفت اس میں نہ رہے گی اور دنیا اس کی مطلوب و مقصود بن جائے گی، تو اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ رہنے کی خواہش لازماً اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی، جس کو حدیث میں عمل سے تعبیر کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ بخل اور عمل پیدا ہو جانے کے بعد مومن اپنے اصل مقام سے گرتا ہی چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کی خاص غرض و غایت اور اس میں امت کے لیے خاص ہدایت یہ ہے کہ امت کی صلاح و فلاح کے لیے ضروری ہے کہ اس میں یقین اور زہد کی صفات پیدا کرنے اور ان ایمانی صفات کی حفاظت کی پوری فکر اور جد و جہد کی جائے، اور بخل اور عمل یعنی دنیا میں زیادہ رہنے کی آرزو جیسی غیر ایمانی صفات سے اپنے قلوب کی حفاظت کی جائے۔ امت کی صلاح و فلاح اسی سے وابستہ ہے۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے حدیث مبارکہ میں بیان کردہ
صفات سے ہمیں آراستہ فرمائے، اور جو ناپسندیدہ خصائل بیان کیے گئے ہیں ان سے ہمیں اجتناب کرنے کی اور محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔